فاضل قوم ذکر محمد والے محمد فرمائیں گے برائے شنودی محمد والے محمد اللہ تعالی صلوات تمام مرحومین شہداء علماء بانیان مجلس حاضرین مجلس اور خاص طور پر زینب علیہ السلام اللہ علیہ کے روزے کی حفاظت کرتے ہوئے جو شہداء شہید ہوئے ان سب کے لیے فاتحہ بسم اللہ الرحمن نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ساتھ اعوذ باللہ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العاطون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبث بالسحور ميادان أرضه أفضل الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرشي العبدي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية محترم سامعین اہل ولایت و مودت و محبت اللہ تعالیٰ آپ سب کی گزشتہ تمام عبادتیں اور خاص
طور پر اس پچھلے ایام میں جتنی عزاداری آپ نے وفا کی اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آئندہ ہم سب کو معرفت کے ساتھ عقیدے کے ساتھ تمام عبادتیں انجام دینے کی توفیق ہدایت فرمائے۔ یقیناً آپ کافی دن سے عزاداری وفا کر رہے ہیں، تھکے بھی ہوئے ہیں اور صبح سے بھی مجلس سماعت فرما رہے ہیں، لیکن اب تھوڑا سا اگر آپ ایسا کریں کہ تھکاوٹ سے باہر نکل کے میرے ساتھ بات بھی کریں گے تو میں بھی جلدی سفر طے کر لوں گا۔ موضوع میرا 30-40 منٹ میں مکمل ہو جائے گا، اس سے بھی جلدی شاید۔ کربلا قرآن کی کامل تفسیر ہے، لیکن شرط کیا کہ آپ بولیں گے تو میں پڑھ پاؤں گا۔ کربلا کیا ہے؟ قرآن کی مکمل تفسیر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کو مکمل دیکھیں، پڑھیں نہیں خالی بلکہ دیکھ لیں، تو آپ کربلا تشریف لے جائیں، آپ کو قرآن جگہ جگہ مختلف جلووں سے نظر آ جائے۔ اور اگر کوئی کہے قاری ہو، حافظ ہو، محافظ ہو، کسی بھی صورت میں ہو، قرآن سے عشق رکھتا ہو، قرآن سے محبت رکھتا ہو، تو آپ اسے کہیں کہ تم ایک وادی تک تو آ گئے ہو، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن آؤ تمہیں ہم قرآن ایسے دکھاتے ہیں کہ جس حالت میں قرآن تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، نہ پڑھا ہوگا۔ کیا ہے کہ قرآن جب مطمئن ہو جائے اور قوم کو بھی اطمینان مل جائے، ساری دنیا کا پیسہ لگا کے، اپنا ماتم کر کے، گریہ کر کے، خون بہا کے، ان ساری چیزوں کے بعد بھی قوم آ کے مطمئن ہو کے بیٹھے۔ قوم کیا ہے؟ مطمئن ہے۔ لہذا عزیزان محترم توجہ رکھیے گا کہ تشیع اطمینان کا نام ہے، تشیع سکون کا نام ہے، تشیع معراج کا نام ہے، تشیع امامت کا نام ہے، تشیع قیادت کا نام ہے، تشیع پاکیزگی کا نام ہے، تشیع تمام تر مسائل میں تمام معاشرے کو لیڈ کرنے کا اور قیادت کرنے کا نام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سید الشہداء نے جب تمام قرآن پڑھا گیا، رسول اللہ پہ نازل ہوا، رسول اللہ نے زبان مبارک سے سنا دیا، اصحاب کرام نے اسے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا، اہل بیت نے اپنے قلب مبارک میں محفوظ فرما لیا۔ اس کے بعد چلتے چلتے یہ سفر جب طے ہوا، اس کے بعد جب قرآن کا اثر ختم ہونے لگا تو سید الشہداء نے فرمایا اب سناؤں گا نہیں قرآن، اب میں قرآن رقم کر کے بتاؤں گا۔ اگر سنانے کا اثر ہوتا تو میرے نانا نے سنایا تھا، میرے بابا نے سنایا تھا، میری ماں زہرا سلام اللہ علیہا نے دربار میں جا کے سنایا تھا۔ اب سنانے کا وقت نہیں ہے بلکہ قرآن دکھانے کا وقت ہے۔ سید الشہداء نے یہ دکھایا تھا۔ توجہ رکھیے گا، پوری دنیا میں ہر انسان ایک شے کے پیچھے جمع ہوا ہے، وہ شے کیا ہے؟ اطمینان، سکون۔ تھوڑا زیادہ خاموش ہو گیا، ناراض ہے، پھر بلند آواز میں درود پڑھیں۔ تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو میں اچھا پڑھ پاؤں گا۔ ایسا کہ ہر انسان کی، اس لیے اگر اچھا کام کرے تب اس سے پوچھو تو کیوں کیا ہے، کہتے ہیں سکون کی خاطر۔ برا کام اللہ نہ کرے تو پھر بھی پوچھو تو کیوں کیا ہے، تو کہتا ہے میرے خیال میں اس میں میرے لیے سکون تھا۔ اگر وہ نشہ بھی کرے اللہ نہ کرے تو وہ کیا کہتا ہے میں سکون کے لیے میں نشہ کر رہا ہوں، اطمینان کے لیے نشہ کر رہا ہوں، اپنے دل کی تشفی کے لیے کر رہا ہوں، تسلی کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کام کرنے کے بعد اگر انسان اس میں رک جائے تو سمجھے اسے تسلی مل گئی ہے، اگر رکے نہ آگے بڑھتا چلے جائے تو سمجھے تسلی نہیں ملی۔ یہی مقام ہے کہ تمام کاموں میں ہم کہتے ہیں کہ اور ہو، مال ہو، دولت ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، یہ ساری سہولتیں ہوں، انسان کہتا ہے اور آ جائے اور آ جائے، لیکن ایک مقام ایسا ہے جب حسین کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے، کہتا ہے اطمینان آ گیا ہے مجھے۔
مجھے آپ اس صفحے اعزاز سے باہر ہوتے ہیں تو 100 خیالات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، لیکن جب اس سے اندر داخل ہوتے ہیں، یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اطمینان اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اب ہم مطمئن ہیں۔ حالت آپ کی بدلی نہیں ہوتی، حالت وہی ہوتی ہے جو پہلے ہوتی ہے، لیکن آپ کے ذہن کو طاقت ملتی ہے اس ذکر سے۔ کیوں؟ یہ اس کا ذکر ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے تو مطمئن ہے، جسے اللہ کہہ رہا ہے تو مطمئن ہے۔ عزیزان محترم توجہ رکھیے گا، اطمینان ہم بعض اوقات سنتے ہیں کہ سید الشہداء نے اطمینان سے حضرت علی اکبر کو بھیجا، حضرت قاسم کو بھیجا، حضرت عباس کو بھیجا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، واقعی حقیقت ہے، دوسری رائے موجود نہیں ہے۔ لیکن اطمینان کی منزلیں اور بھی ہیں، جس میں سب سے پہلے اطمینان کا لفظ عقیدے میں آتا ہے۔ کس میں آتا ہے؟ عقیدے میں، کہ اللہ نے سید الشہداء سے کہا کہ اے حسین تو توحید میں بھی مطمئن ہے، تو رسالت میں بھی مطمئن ہے، تو امامت میں بھی مطمئن ہے، تو فضیلت میں بھی مطمئن ہے، تو قیامت کے مسائل میں بھی مطمئن ہے۔ یعنی تجھے یقین نہیں، کیونکہ یقین ایک منزل ہے، اطمینان اگلی منزل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تیرا پورا گھر کا گھر ہی مطمئن ہے، بچہ نہیں، بڑا نہیں، چھوٹا نہیں، خاتون نہیں، مرد نہیں، قید میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، کربلا میں بھی، پیاس میں بھی، بھوک میں بھی، ہر حالت میں تیرے تمام سجدہ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے تو ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ تم نے ایسے اطمینان سے کیا۔ لہذا عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ جب کسی بچے کو یا کسی بھی بزرگ کو، کسی بھی خاتون کو کہتے ہیں کہ میں تمہارے بارے میں بتاؤں تو وہ الرٹ ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ بتاؤ بھائی جلدی، کیا بتاؤ گے؟ تو اگر آپ اس کی تعریف کریں، آپ اس کو کہیں کہ تم اچھے ہو، تمہاری نیکیاں ہیں، تمہاری جو ہے وہ کمالات ہیں، فضیلتیں ہیں، تو اس وقت وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی بہت اچھا ہو گیا، میں کیا ہو گیا ہوں؟ مطمئن ہو گیا۔ درست ہے ابھی؟ اور اگر اس سے آپ کہیں کہ کیا کر رہے ہو، کیا زندگی ہے تمہاری، کیا مسئلہ ہے تمہارا، کس طرح چل رہے ہو، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مضطرب ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ لہذا یہی بات ہے سید الشہداء کے لیے اللہ نے کہا کہ حسین کو میں نے جو دیا ہے اس پہ حسین مطمئن ہے، اور اطمینان کا یہ نتیجہ ہے کہ سید الشہداء نے آنکھوں میں پٹی نہیں باندھی کربلا میں۔ اطمینان کا یہ نتیجہ ہے کہ آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی سید الشہداء نے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے جو اطمینان حاصل ہے وہ ہم تشیع کو الحمدللہ حاصل ہے۔ آپ دنیا میں کیونکہ ہم بعض اوقات اپنی ارزش اور اپنی ویلیوز کو نہیں جانتے، اس وقت پوری دنیا میں تشیع کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آپ اسلام کو لیڈ کر رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل سے جا کے پوچھیں کہ بھائی اسلام کہاں ہے؟ سعودیہ میں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میری گائے ہے۔ ٹرمپ نے کیا کہا تھا؟ یہ میری گائے ہے۔ اسے پوچھو اسلام جو ہے وہ دوسری جگہوں پہ ہے، نام لے لیں ایک ملک کا، ترکی میں ہے۔ وہ کہتا ترکی تو میرا ساتھی ہے، ابھی بھی میں نے افغانستان میں بھیجنا ہے اس کو۔ تو کہاں اسلام نظر آتا ہے اسے؟ اسلام وہاں نظر آتا ہے جہاں دین کی بقا والے ہیں، جہاں خیبر والے ہیں، جہاں خندق والے ہیں، اس سے اسلام وہاں نظر آتا ہے۔ اس لیے کیونکہ اعلان کر کے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں، ہمارا سفر ولایت ہے، ہم خدا سے شروع ہوتے ہیں، رسول کے پاس آتے ہیں، رسول سے محمد و آل محمد کے پاس جاتے ہیں، اس کے بعد ہم کوئی بھی کسی شے کو قبول نہیں کرتے، اتنا کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کہہ دیا ہم وہ کرتے ہیں۔ اس لیے قیامت تک کے لیے حسین نے رقم کر دیا تھا کہ جو میری راہ پہ چلے گا وہ دین ہوگا، جو میری راہ پہ چلے گا وہ اسلام ہوگا، جو میرے نقش قدم پہ چل کے آئے گا۔ اسلام کو کتابوں میں نہ ڈھونڈنا، تمہیں کبھی کوئی گمراہ بھی کر سکتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے تمہیں گمراہ کر سکتا ہے۔ خوارج ایسے ہی کرتے تھے، خوارج قرآن پڑھتے تھے نا،
کر دے، کوئی غلط ترجمہ کر دے، میں نے اس کے ساتھ ایسے قرآن رکھے ہیں کہ جو اس قرآن کو بھی بتائیں گے یہ کیا کہا، اس قرآن کا بتائیں گے۔ قرآن دوات میں درود پڑھیں گے اللہ توجہ رکھیے گا۔ لہذا پوری دنیا میں اس وقت جب بھی اسلام کا نام آتا ہے تو کس کو دیکھا جاتا ہے؟ تشیع۔ کہ تشیع کیا کہہ رہی ہے؟ آپ اس پہ فخر کیا کریں، افتخار کیا کریں۔ یعنی تشیع ایک معیار کا نام ہے، تشیع ایک بلندی کا نام ہے، تشیع ایک علو کا نام ہے۔ لہذا معیار کیا ہے؟ ہم اکثر ہمارے اوپر تہمت رکھتی ہے کہ تم لوگ صرف اہل بیت کو مانتے ہو۔ نہیں، ہم ہر اس کو مانتے ہیں کہ جو اہل بیت کا اکرام و تحریم کرے۔ صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، صاف الفاظ پیغام دے رہا ہوں۔ آپ نوجوان، بزرگ، میری مائیں بہنیں، یہ سب یہ کہیں، جب آپ سے کوئی تنگ کرے اسے کہیں کہ ہمارا مرکز کعبہ ہے۔ اللہ نے کہا ہے نا قرآن میں کہ تمہارا مرکز کیا ہے؟ کعبہ ہے۔ کعبے کا مرکز کون ہے؟ علی ہے، کعبے میں آنے والا ہے۔ لہذا جو کعبہ اور کعبے کے مرکز کے ساتھ منسلک رہے گا، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، احترام کریں گے اس کا۔ اور جو اس سے دور ہو جائے گا، جتنا دور ہوگا اتنا ہمارا احترام جو ہے کم ہوتا چلا جائے گا۔ ہاں، ہم بدتمیزی نہیں کریں گے لیکن احترام کم از کم ہم سے تقاضا نہ کیا جائے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی صحابہ کو آپ مانتے نہیں ہیں۔ نہیں، ہم الحمدللہ ہمارے سے زیادہ صحابہ کو کون مانے کہ ہم حسین ابن علی پہ جب سلام دیتے ہیں زیارت عاشورہ میں، زیارت وارثہ میں، دوسری زیارتوں میں، ہم کہتے ہی ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی۔ ہم سے بڑا کون ہوگا صحابہ کا؟ لیکن فرق کیا ہے؟ اگر کوئی شخص، ذرا توجہ رکھیے گا، میں فکر دے رہا ہوں کیونکہ لائٹ نہیں ہے، مسئلہ نہیں، اگر آ جائے گی تو آ جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کو آواز پہنچ رہی ہے نا؟ توجہ رکھیے گا، آپ بڑا سمپل ٹھنڈے دل سے اسے سمجھائیں۔ وہ کہے نا کہ صحابہ کے معاملات میں آپ تشیع کا کیا نظریہ ہے؟ اسے کہو ہمارا بہترین نظریہ ہے۔ وہ شخص انسان ہی نہیں کہلاتا کہ جو رسول کے صحابہ منتجبین کا احترام نہ کرے، ایک تکریم نہ کرے۔ ہم تو عام صحابی نہیں سمجھتے، ہم تو بہت زیادہ عظمت والا سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو سلمان فارسی بندہ اہل بیت کی منزل پہ ہے۔ لہذا توجہ رکھیے گا، آپ نے اسے یہ کہنا ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ میرے امام ہیں حسین، ایسے ہی حق بھی ہے اور ہمیں حق ہے ہم امام مانیں، اختیار ہے نا اللہ نے دیا۔ اب حسین کے خلاف ہے یزید، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب جو حسین کے ساتھ ہوگا وہ میرے لیے قابل احترام ہوگا، اور جو حسین کے مخالف ہوگا وہ میرے لیے قابل احترام نہیں ہوگا۔ اب خود آپ ہی کہتے ہو کہ اکثر صحابہ نے 61 ہجری میں جو موجود تھے انہوں نے یزید کا ساتھ دیا۔ اب اس کا کوئی انکار تو نہیں کر سکتا نا، لکھا ہوا ہے، میڈیا پہ موجود ہے، کوئی ہمیں کوئی اس میں کوئی غم و خوف کرنے والی بات نہیں ہے، کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ جب لکھا ہوا ہے تو لکھا ہوا ہے، ہم نے اپنے پاس سے بھی تہمت لگا رہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم چلے گئے کہاں پہ؟ یزید کے پاس، بیعت کی اس کی، بلکہ وہ دلیل دیتے ہیں کہ یزید حق میں تھا کیونکہ صحابہ نے بیعت کی تھی۔ تو ہم کہتے ہیں یہاں ہمارا سٹاپ لگ جاتا ہے۔ ہاں، ہم زبان بے شک نہ کھولیں، یہ ہم اصلا اپنے آپ میں رہیں گے جو کہ ادب اور احترام نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہمارے دل میں اس کی محبت نہیں آ سکتی، اس کی الفت نہیں آ سکتی، اس کی عزت کبھی نہیں آ سکتی جو یزید میں ہے وہ بیعت کر لے۔ ہم احترام کے قائل ہیں لیکن مجبوری یزید کی محبت ہے، یزید کی محبت میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ آپ یہ بتایا کریں، اگر آپ سے کوئی پوچھے گا شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے ہو، لیکن ہم سے زیادہ کون مانتا ہے؟ ہاں، جو یزید کا ساتھ دے دے
ہم اس کو کبھی بھی، بلکہ آپ اس سے ہی سوال کر لیں، اس سے پوچھیں کہ کیا تم ابھی یزید آ جائے بیعت کر لو گے اس کو؟ اس کے ساتھ دے تو اگر نہیں تو اس کو بھی تم افضل ہوئے، تم بھاگے ہوئے اس سے، تم اتنے سو سال بعد بھی یزید کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور ہم جو ہیں وہ اس وقت سید الشہداء کو چھوڑ کر جو یزید کی طرف چلے گئے، اس میں ہم کیسے کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ ہاں ہم خاموش رہتے ہیں، لیکن یزیدیت میں ہم نے کبھی بھی کسی سے انکار نہیں کیا، کیونکہ دو خط ہیں، ایک صراط مستقیم ہے، ایک دوسرا ہے صراط مستقیم حسینیت کا نام ہے، اور باقی سب یزیدیت پھیلی ہوئی ہے۔ توجہ ہے نا؟ دوسری بات آپ سے ملا، ایک بات یہ تھی کہ یہ ہمارا معیار ہے، کیونکہ تشیع ایک معیار کا نام ہے، کرائٹیریے کا نام ہے۔ دوسری بات کہ بھئی ہم صاحب فضیلت کو عزت دے دیں، احترام دے دیں، جس کے پاس فضیلت نہیں ہے ہم اس کو عزت و احترام نہیں دیں گے۔ اللہ کا بھی یہی طریقہ ہے، اللہ کیا ہے؟ فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، درست ہے نہیں؟ لہذا کہیں کہ اس میں ہم، تم کہتے ہو اللہ اللہ کیا کرو، جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں تم اللہ اللہ کہتے ہو، تو ہم نے اللہ والا عمل اپنایا ہے۔ کون سا عمل اپنایا ہے؟ اللہ والا، کہ اللہ کسی کو مفت میں نہیں دیتا، اللہ فضیلت کی وجہ سے دیتا ہے، اس کے اندر لیاقت پائی جاتی ہے تو پھر کچھ دیتا ہے۔ لہذا ہمارا بھی معیار فضیلت ہے۔ قرآن میں اللہ نے 4 چیزوں کو فضیلت کہا، بلند آواز میں درود پڑھیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ 4 چیزیں اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو سمجھیے گا ساری تقریر آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ سب سے پہلے اللہ کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہیں؟ نہیں برابر۔ اللہ کی نظر میں کون بلند ہے؟ علم رکھنے والا۔ دلیل کیا ہے؟ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ کیوں خلیفہ بنا رہا ہے، یہ تو خون بہائے گا، تو اللہ نے کیا کہا؟ تمہارے پاس علم ہے؟ کہا نہیں، کہا پھر اس کے پاس ہے، اس لیے اس کو خلیفہ بنایا، یہ افضل ہے تم سے، اس کو مسجود قرار دیا ہے، سجدہ کرو اس کو۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ لہذا پتہ چلا پہلا معیار کیا ہے؟ علم۔ دوسرا معیار کیا ہے قرآن کی نظر میں؟ یہ گفتگو ضرور اپنے جواب میرے ذہن میں رکھ لیں، ان سے بہترین کلام کریں۔ مولا فرماتے ہیں ہمارا جو جوان ہے نا، مومن ماننے والا، وہ کبھی کسی میدان میں شکست نہیں کھاتا، اس کی زبان ہماری زبان سے جو ہے وہ سب کچھ لیتی ہے، اس کا کردار ہمارے کردار سے لیتا ہے، اس لیے اللہ اسے کبھی بھی شکست سے ہمکنار نہیں کرتا ہے۔ لہذا جو ہے وہ دوسرا معیار کیا ہے؟ آپ یہ کہیں کہ ہم معیار، تم یہ معیار لے آؤ، قرآن کے مطابق ہے، اللہ نے بھی اس پہ فیصلہ کیا ہے، ہم نے بھی اس پہ فیصلہ کیا ہے، ورنہ ہمیں نہ پتا تھا کہ علی کون ہے، ہمیں نہ پتا تھا حسین کون ہے، ہمیں نہ پتا تھا یہ ہستیاں کون ہیں، یہ تو اللہ نے ان کا تعارف کروایا، اور اللہ نے ان کی شان بیان کی، اور اللہ نے ان کی گواہی دی، اور اللہ نے ان کی عصمت بیان کی، اللہ نے ان کی فضیلت بیان کی، تو ہم اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ان کا احترام کرتے ہیں، ورنہ ہمیں توجہ رکھیے گا۔ دوسرا معیار کیا ہے؟ ایمان۔ دوسرا معیار کیا ہے؟ معیار افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مومن اور کافر برابر، فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان والا
سورہ حجرات میں سب کو یہ آیتیں یاد ہیں ماشاءاللہ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے درمیان اللہ کے نزدیک صاحب اکرام، صاحب تکریم، اہل تقوی. ایسے ہی یہ تیسرا معیار ہوا. پہلا علم، دوسرا ایمان، تیسرا تقوی. چوتھا معیار ہے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، کہ اللہ نے جہاد کرنے والوں کو جہاد نہ کرنے والوں پر فضیلت دی ہے، افضل قرار دیا ہے. یہ چار معیار ہیں، ایک علم، ایک ایمان، ایک تقوی، ایک جہاد و شجاعت و بہادری. اب آ جائیے دیکھیے، جہاں ایک مل جائے وہاں افضلیت ثابت ہو جاتی ہے. آدم علیہ السلام جب فرشتوں کے سامنے تھے، ایمان کا ذکر نہیں کیا تھا، شجاعت کا ذکر نہیں کیا تھا، تقوی کا ذکر نہیں کیا تھا، بس علم کا ذکر کیا تھا. کہا تھا کہ یہ افضل ہے. اور جس کے پاس چاروں جمع ہو جائے، جس کے پاس چاروں جمع نہ ہو جائے بلکہ انتہا میں چلے جائے، جب علم کی باری آئے تو رسول کہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور جب ایمان کی باری آئے تو رسول کہے کہ بلغ الایمان کلہ، کل کا کل ایمان کفر کے مقابلے میں آ رہا ہے. اور تقوی کی باری آئے تو کہے یا علی تو کائنات میں متقین کا امام ہے. یا علی تو متقین میں سب کا امام ہے. اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پھر آخری معیار فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے مجاہد کو فضیلت دی ہے. وہ کیا فضیلت دی ہے؟ خدا کی قسم سوائے جنگ تبوک کے جس میں رسول اللہ نے علی کو پیچھے چھوڑا تھا، باقی سب جنگوں میں پڑھ لو، اپنی نئی کفار کی تاریخ کو پڑھ لو، وہ کہتے ہیں کہ علی ایسا جنگجو تھا کہ ایسا جنگجو کائنات میں نہیں گزرا ہے. ایسا مجاہد تھا. کیونکہ محقق کا جملہ بتا رہا ہوں، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جنگ نہیں کی، تلوار نہیں اٹھائی، کسی بھی شخص کو رسول اللہ نے قتل نہیں کیا. ایک پتھر مارا تھا بس، وہ بھی قرآن میں آ گیا، وہ بھی اللہ نے کہا تو نے نہیں مارا، میں نے مارا. یہ دیکھیں عظمت ہے رسول اللہ کی. یہ بھی کہا کہ تو نے نہیں مارا، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ تو نے نہیں مارا، اگر مارا بھی ہے تو میں نے مارا ہے، تاکہ یہ بہانہ کوئی ڈھونڈ کے تیرے رحمت العالمین ہونے پہ اعتراض نہ کر دے. تیرے رحمت العالمین ہونے پہ اعتراض نہ کر دے. اسی لیے یہ پتھر بھی میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں. توجہ ہے نا؟ تو لہذا رسول اللہ کے بارے میں وہ جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تو امام الانبیاء ہے، علی جیسے امام کے بھی امام ہیں. تو شجاعت کا کیسے پتہ چلے؟ کہا کہ اللہ نے رسول کو مصلحت کی خاطر کہا تھا تلوار نہیں اٹھانی، مارنا نہیں ہے. تو یا رسول اللہ آپ کی شجاعت کا کیسے پتہ چلے، بہادری کا کیسے پتہ چلے؟ کہا کہ جس کو میں نے لعاب پہ لا دیا ہے اس کی یہ حالت ہے، میں محمد کی شجاعت کہاں ہوں، میں محمد کی شجاعت کہاں ہوں. لہذا عزیزان محترم، آپ یہ کہیں کہ ہم کسی کو بھی اصول کے بغیر تسلیم نہیں کرتے. توجہ، بسم اللہ، بلند دعا میں درود پڑھیں اہل بیت کے پاک ذات کو. اللہم صلی علی محمد. توجہ ہے نا؟ ایک معیار علم، دوسرا معیار ایمان، تیسرا معیار تقوی، چوتھا معیار مجاہدت، جہد کرنا. جہد دو قسم کا ہے، ایک جہاد جنگ میں، قتال اسے کہتے ہیں. ایک جہاد گھر میں رہ کے فاطمہ الزہرا پہ دروازہ بنایا، یہ اس سے مشکل ہے، یہ اس سے
مشکل ہے، تلوار مار کے اڑا کے علی کی شایان شان تھا اس مطابق، لیکن گھر میں رہ کے تلوار کو، ذوالفقار کو قبضے میں رکھ کے قدرت اللہ ہوتے ہوئے، عین اللہ رکھتے ہوئے، ید اللہ ہوتے ہوئے اس کو کنٹرول کرنا اس سے بڑا جہاد ہے، اس سے بڑا جہاد۔ لوگ کہتے ہیں علی نے جنگ نہیں کی، میں آپ کو یہ بھی بات کرتا ہوں، ان سے کہہ کے جب جنگ کی تھی تو تم خوش ہو، بیان کیوں نہیں کرتے اس سے؟ دوسروں کے نام دے دیتے، دوسروں کو شجاع کہتے ہیں، اور جب جنگ نہیں کی علی نے تو کہتے ہیں جنگ کیوں نہیں کی؟ جب حسن مولا آئے ہیں انہوں نے سلو کی ہے تو تمہیں پھر سکون نہیں ہے کہ سلو کر رہی ہے، اور جب مولا حسین آئے ہیں انہوں نے جنگ کی ہے تو پھر تم کہتے ہو جنگ کر دی ہے انہوں نے۔ بھائی ایک طرف کھڑے ہو جاؤ نا، اہل بیت میں تو سارے کردار نظر آتے ہیں، لیکن تمہاری وجہ سے نہیں، دنیا کی وجہ سے نہیں، اللہ کی ڈیزائر کی وجہ سے، جہاں اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، ان کے لیے جنگ اور سلو، بیٹھنا اور اٹھنا، جانا اور آنا معنی نہیں رکھتا، ان کے لیے حکم خدا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے میری اتنی مرضی کی ہے، اتنی اطاعت کی ہے کہ ان کا کام نہیں ہے، میرا کام ہے، ان کا کام نہیں ہے، میرا کام ہے۔ یہ ناراض ہو جائے تو میں ناراض ہوں، یہ خوش ہو جائے تو میں خوش ہوں، یہ اٹھ کے چلے تو سمجھنا میرا حکم ہے، یہ بیٹھ جائے تو سمجھنا میرا حکم ہے۔ خبردار ان کے کردار میں شک نہ کرنا، یہ علو اور بلندی ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، اکثر ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ کافی سارے ہنگامے بنا لیتے ہیں، پاکستانی قوم میں بڑی جلدی ہنگامہ بن جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، بلند آواز میں درود پڑھیں حمایت کی بات ذات۔ اتنی کم آواز میں سلوات تو میرے خیال ہے شایان شان، بلند آواز میں اللہم صلی علی محمد۔ اکثر آپ جب کہتے ہیں یا علی مدد، یا ہمارے اہل سنت بھائی بھی یا رسول اللہ یا علی مدد کہتے ہیں، جوانوں کو اکثر تنگ کرتے ہیں، اور اب تو میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ مختلف نظریات مسائل آ گئے ہیں تو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ میں اس کو ایک چھوٹی سی فارم میں حل کرنا چاہتا ہوں آپ کو، تو جو ہے نا بڑی آسان دلیل دینے لگا ہوں، قرآن سے ہے، آپ بھی یہی دیجیے گا اور اس طریقے سے دلیل دیجیے گا۔ پنجابی تھوڑی سی بولوں گا میں کیونکہ آپ کے گجرانوالہ سے ہی ہوں میں، تو پنجابی میں تھوڑی بات کروں گا تاکہ جلدی سمجھ آ جائے۔ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کیا حال ہے تیرا، تو آگے سے وہ کیا کہتا ہے، رب دیا رحمت، یہ لفظ کہتے ہیں، سب کہتے ہیں ایسے ہی، جنہا نام ہے پھر نام نہیں ہونا، صحیح ہے کہ نہیں؟ جو نہیں کہے گا پھر یہ کہہ سکتا ہے نام تھا نہیں، رحمتہ نہیں، تو پھر لانت ہی ہوگی، کیا خیال ہے؟ دوسرا جب لفظ بھی بولتے ہیں جو گھروں میں بھی لکھتے ہیں، آپ پوچھیں کیا حال ہے تمہارا، کیا حال ہے تیرا، تو اپنا بڑا فضل ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ بات غلط تو نہیں کہہ رہا، عرف میں کوئی آپ میں سے ایک بندہ ہو جو کہے کہ یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں کوئی کہتا، پڑھا لکھا ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، بیوی ہو، جوان ہو، گاؤں کا ہو، شہر کا ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، سید ہو، غیر سید ہو، وہ کیا کہتا ہے، یہ دو لفظ بولتا ہے۔ تنگ بھی ہوا ہو نا، بڑا گھر سے مشکل میں بھی ہو تو پھر بھی یہی کہتا ہے نا، مشکل ہے لیکن بڑھیا رب دیا رہنا، مشکل ہے لیکن بڑا فضل ربنا، یہ دو لفظ ہیں۔ یہ پنجابی میں یا رسول اللہ مدد ہے اور یا علی مدد ہے، کیا ہے پنجابی میں، یا رسول اللہ مدد ہے اور یا علی مدد ہے۔ اسے کو کہہ تو رہے ہو، شرک کیوں کہتے ہو، کفر کیوں کہتے ہو، کیوں؟ کیونکہ رحمت کیا ہے، قرآن کھولو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ کہہ رہا ہے کہ رحمت 116 مرتبہ قرآن میں لفظ رحمت آیا ہے،
کتنی مرتبہ ہے؟ 116 مرتبہ. کل سورے کتنے ہیں؟ 114. 114 میں 116 مرتبہ ہے. ہر دفعہ اللہ کہتا ہے اس رحمت کے واسطے، اس رحمت کے واسطے، اس رحمت کے واسطے میں نے ہوائیں چلائی، اس رحمت کے واسطے زمین بنائی، اس رحمت کے واسطے میں نے یہ کیا، اس رحمت کے واسطے میں نے یہ کیا. قرآن میں ہے. پتہ چلا یعنی رسول کے واسطے میں نے یہ کیا، رسول کے واسطے میں نے یہ کیا، رسول کے واسطے میں نے یہ کیا. اور آج ہم جب کسی سے بھی پوچھتے ہیں تو وہ بھی کہتا ہے کیا حال ہے تمہارا، تو کہتا ہے اللہ کی رحمت ہے، یعنی یا رسول اللہ مدد ہے. اسے کہو، وہ کہنا نا رسول کیسے رحمت ہے، تو اسے کہو کل بارش آئی تھی، بارش کو کیا کہا تھا؟ تمہیں حیا کرنی چاہیے، اس کو رحمت کہہ رہے ہیں. پانی کے چند قطرے جو بادل میں لا کے چھڑکا دی ہے، اور جس کی وجہ سے بادل بنے، جس کی وجہ سے ہوائیں چلی، جس کی وجہ سے بادل برسے، جس کے اذن سے سب کچھ ہوا، اس کو تو کیوں رحمت نہیں مان رہا؟ تو مان نہ مان، تو تسلیم کر نہ کر، تو زندہ سمجھ یا نعوذ باللہ مردہ سمجھ، تیرا عقیدہ کچھ بھی ہو، اللہ نے تجھے اس رحمت کے بغیر نہ دنیا میں بھیجا ہے، نہ دنیا میں رکھا ہے، اور نہ واپس بلائے گا. تجھے جو اس رحمت کے سائے میں رکھے گا. تم بھی کہتے ہو کہ یا اللہ ہمیشہ اپنے رحمت کے سائے میں مجھے رکھنا. اگر رحمت کا سایہ ہی تم مانگ رہے ہو، تو اگر رسول نعوذ باللہ نہیں ہے، نابود ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، تو پھر رحمت کا سایہ کون سا مانگ رہے ہو؟ لہذا یہ دلیل ہے. اور دوسرا فضل لفظ ہے. فضل، فضل کیا ہے؟ دوسرے لفظ پہ آ رہا ہوں. اس کے بارے میں بھی اللہ فرما رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، کہ اے رسول ان سے کہہ دے کہ یہ اللہ کے فضل سے اور رحمت سے ہے. فَلْيَفْرَحُوا بِذَلِكَ، کہ اس کے ذریعے مومن خوش ہو جاتے ہیں کہ جب ان کو رحمت ملے اور ساتھ میں فضل الہی بھی آ جائے تو خوش ہو جاتے ہیں. کہا رحمت میں رسول کی ذات ہے، اور فضل علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. فضل جو ہے وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. یہ کیوں بڑا لفظ ہے؟ توجہ رکھیے گا. یہ کوئی صرف نقطہ نہیں کہ مثلا خطابت ہے، کوئی مجلس ہے، نہیں. واللہ بخدا ممبر پہ بیٹھا ہوں. فضل کسے کہتے ہیں؟ فضیلت، افضلیت. بات ہماری یہی ہو رہی تھی کہ چار چیزیں کیا ہیں؟ فضل کی، فضیلت کی باعث بننے والی ہے. اب علی کو فضل کیوں کہا ہے؟ صاحب فضیلت نہیں کہا، بلکہ کیا کہا ہے؟ خود فضل کہا ہے، تاکہ جس کا بیٹا ابو الفضل ہو، جس کا بیٹا. اور یہ بھی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا جس کا نام فضل تھا تو کنیت تھی. نہیں، بیٹا بعد میں آیا ہے، ابو الفضل پہلے تھے. فضل یعنی فضیلت کا باپ، فضیلت کا باپ. بیٹے اور بھی تھے، اور بھی کنیت ہو سکتی تھی، لیکن یہاں کیا مراد ہے؟ فضل. توجہ رکھیے گا. جب کسی بھی شے کو آپ کہتے ہیں یہ فضل ہے، یہ فضیلت ہے، پہلے صاحب فضیلت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سفر طے کرتا ہے، تو پھر جا کے جیسے آپ کہتے ہیں حسین دیندار نہیں بلکہ دینست حسین، حسین دین ہے لیکن نتیجہ دے رہا ہوں. اسی طرح جو علی ہے وہ صاحب فضیلت نہیں بلکہ خود فضیلت ہے. کون سی فضیلت ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ علی میری فضیلت ہے، اس کو دیکھتے چلے جاؤ، میری توحید ثابت ہوتی چلی جائے. علی میری فضیلت کا نام ہے. بس وقت تمام ہو رہا ہے، آپ کی زحمت کم کر رہا ہوں. تشیع بھی اسی طرح ان چار معیاروں پہ ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں، جیسے ہمارے آئمہ اسی طرح ان کے پیچھے چلنے والے، وہی صفتیں، وہی پاکیزگی، وہی طہارت،
کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ تم ہماری بچی ہوئی مٹی سے ہو، ہمارے اجسام مطہرہ سے جو اللہ نے تھوڑی خاک وہ مٹی بچی تھی 3 اس سے یہ تم بنے ہو۔ اس کی دلیل بھی موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی غیر آتا ہے تو 100 مصائبہ پڑھتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ آتے ہیں 2 جملے ہوتے ہیں، بلکہ آپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، نوحہ سن رہے ہوتے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی آنکھیں یہ دلیل ہے اس وقت کہ آپ کی روح میں اہل بیت کا اثر ہے۔ لہٰذا میں جوانوں سے، بزرگوں سے، اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو دیکھیں۔ فضول کاموں میں، فیس بک میں، ان چیزوں میں وقت ایک حد تک ٹھیک ہے، ضروری ہے، کیونکہ میڈیا سے ٹچ رہنا چاہیے، لیکن فضول اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ تم ہماری ہو، ہمارا سرمایہ ہو تم۔ آج دیکھ لیں، میں کیونکہ عشرے میں 4-5 جگہ خدمت کر رہا تھا، روز سفر ہوتا تھا ہمارا 400-500 کلومیٹر، تو میں دیکھتا تھا کہ جو تشیعوں کے جوان ہیں ان میں الگ چیز ہے، اور جو دوسرے افراد ہیں وہ الگ ہے۔ کیا نظر آتا ہے؟ کالے کپڑے پہنے، میں عاشور کا دن تھا تو میں پٹرول ڈلوانے کے لیے روکا گاڑی کو، تو وہ پٹرول ڈالنے والا آ گیا، اس نے تھوڑا مجھے دیکھا کالے کپڑے ہیں تو مجھے کہنے لگا ایک سوال کرنا ہے، میں نے کریں، کہنے لگا کہ سب سے پہلے کربلا میں کون شہید ہوا تھا؟ اب وہ اہل سنت ہے، اللہ جانے کون ہے مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا اصحاب میں انصار میں حر بن یزید الریاحی کا نام آتا ہے، باقی بات میں بنی ہاشم۔ تو مجھے کہنے لگا کہ مجھے تھوڑا اور بتائیں۔ اب میں نے سوچا اس بات کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، تھوڑا پٹرول ڈلوانے میں نے کیا اس کو بتانا، میں نے یہ دیکھا کہ اس نے یہ سیاہ لباس دیکھ کر مجھے منتخب کیا تم حسین کے بارے میں۔ ایسا ہی ہے نا، میں نے کوئی رنگین لباس پہنا ہوتا تو مجھے وہ سوال نہ کرنا۔ آپ جا رہے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس کو پوچھ، لوگ کیا کہتے ہیں انہوں پوچھ اہل بیت کے بارے میں، یہ بتائے گا، یہ فخر نہیں ہے ہمارے لیے، یہی تو ہماری زندگی ہے، یہی تو ہمارا سب کچھ ہے کہ ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمیں جب اہل بیت کا نام آتا ہے، جب کربلا کا نام آتا ہے، جب شہداء کا نام آتا ہے، تو ادھر ادھر نہیں لوگ جاتے، وہ کہتے ہیں ان سے پوچھو۔ یہی عظمت ہے، اسی عظمت کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے کہ جب کردار کا بات آئے، گفتار کی بات آئے، علم کی بات آئے، حلم کی بات آئے، تقوی کی بات آئے، زور کی بات آئے، اور تمام معراج کی بات آئے، تو آپ سے پوچھیں کہ ان سے پوچھو کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے مولا نے یہ دعا لگائی تھی، سلونی سلونی قبل ان تفکرونی، پوچھ لو جو پوچھنا ہے، میرے 1 نہیں 2 نہیں 11 بیٹے آئیں گے، اور 12واں ہمیشہ تمہارے درمیان قیامت تک رہے گا۔ اگر تمہیں پھر بھی رسائی نہ ہوئی، ہمارے مانگنے والے سے پوچھ لینا، اگر آتا ہوا صحیح بتائے گا، اگر نہ آتا ہوا ہم اس کے ذہن میں ڈال دیں گے۔ بس ایک بات اور آپ کے سامنے تمام، اصفہان ایک ایران کا شہر ہے، وہاں پہ ایک محفل منعقد ہوئی امیر المومنین کے نام سے، ایک وزیر نے منعقد کی۔ یہ واقعہ بہت بڑے آیت اللہ بہجت، وہ عارف تھے، وہ بیان کرتے ہیں درس میں، کہتے ہیں وزیر نے، توجہ رکھیے گا، وزیر نے محفل بپا کی، محفل میں امیر المومنین کے فضائل پڑھے گئے، اور وزیر نے سارے علاقے کے اہل سنت شیعہ سب علماء کو بلایا ہوا تھا۔ جب بلایا اس نے، ایک شاعر نے شعر پڑھا، شعر یہ پڑھا کہ علی نماز میں تھے، علی کے پاؤں پہ تیر لگا تو علی کے پاؤں کی طرف توجہ، تیر کی طرف نہیں، یہ شعر ہمارا، یہ پڑھا جاتا تو وہ اہل سنت جو آئے ہوئے تھے مولانا، ان کو تھوڑا ناگوار گزرا، انہوں نے سر بھی پھیر دیا،
اور تنزیہ مسکراہٹ بھی کی اور چھوٹا سا جملہ بھی ڈال دیا وزیر کے ساتھ ہی بیٹھ کے کہ بھئی شیعہ بھی پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا کہ اہل بیت کیسے مدد کرتے ہیں، اہل بیت کیسے علم دیتے ہیں۔ میرے آخری جملے پہ یہ واقعہ ہے، پھر میری رحمت تمام آپ کی کر رہا ہوں میں۔ اس کے بعد وہ وزیر کہتا ہے کہ اگر میں اس کو جواب دوں سخت تو میزبانی کے خلاف ہے، اور اگر اس کو جواب نہ دوں تو میرا کچھ نہیں رہتا، کیونکہ یہ بات تو کر کے چلا گیا ہے، تشفی نہیں ہوگی، میری تسلی نہیں ہوگی، میں تڑپوں گا کہ وہ بات لگا کے چلا گیا ہے۔ آتا مجھے کچھ تھا نہیں، کیونکہ میں شاہ کا وزیر تھا، شاہ کے زمانے کی بات ہے، انقلاب نہیں آیا تھا اس وقت، تو کروں کیا میں؟ اس نے کہا یا علی مدد، اس نے کیا کہا؟ یا علی مدد، یا علی تیری فضیلت ہے، تیری فضیلت کا دفاع ہے، میں لا علم ہوں، میں لا بلد ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، میں جہالت میں ہوں، آپ ہی مدد کیجیے۔ کہنے لگا میں قرآن بھی پڑھا ہوا نہیں تھا، قرآن میرے ذہن میں آنا شروع ہوا، میرے ذہن میں قرآن آیا، میرے ذہن میں ترجمہ آیا، میرے ذہن میں سورہ یوسف کی تفسیر آ گئی۔ سورہ یوسف میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یوسف کو زلیخا نے بلوایا، کہا ہے عورتوں یہاں پھل رکھ کے اور چاقو لے کے بیٹھ جاؤ، اور یوسف کو بلایا۔ قرآن میں ہے کہ جب یوسف آئے عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اس نے یوسف کو دیکھ کر ان کو پتہ نہیں چلا کہ ہاتھ کٹ گئے ہیں۔ کہا کہ اگر حسن یوسف دیکھ کر عورتیں اپنے ہاتھ کاٹ لے، پتہ نہ چلے علی تو نماز میں جمال خدا دیکھ رہے تھے، تیر کا کیسے توجہ کرتے، تیر پہ کیسے توجہ کرتے۔ لہذا عزیزان محترم یہ بات ذہن میں رکھیں میرے جوان ساتھی، بزرگ، میری مائیں بہنیں، بیٹیاں، کہ اہل بیت ہمیشہ مدد کرتے ہیں۔ ہم ایک لمحہ بھی اہل بیت کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے۔ ہماری تمام تر زندگیاں ان کی مرہون منت ہیں، ان کی وجہ سے ہے۔ لہذا مولا فرماتے ہیں ہمیں تم سے توقع نہیں ہے کہ تم ہمارا سب کچھ رکھو اور تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم سے دور ہو جاؤ۔ مولا کون سی چیز دور کرتی ہے؟ کہا گناہ تمہارے تمہیں دور کر دیتے ہیں۔ مولا آپ کو کیا اس میں کیا جو ہے کیسے ہوتا ہے محسوس؟ مولا فرماتے ہیں کہ اصل میں ہم تم سے زیادہ، تم ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ہم تم سے۔ مولا کیا فرماتے ہیں کہ تم ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ہم اہل بیت تم سے کرتے ہیں۔ کیوں مولا؟ کہا ہم تمہاری ماں سے بھی زیادہ ہوں۔ مولا کیسے؟ کہا جب تم گناہ کرتے ہو نا، کیونکہ میں سخت باتیں نہیں کرتا، وہاں صاف بات ہے، میں تو مکتب عشق سے تعلق رکھتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں جب تم گناہ کرتے ہو تو گناہ ہوتا ہے ریس، پلیتی، پلیتی اور ہمارا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ پلیتی ہمارے نزدیک ہے نہیں آ سکتی۔ اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بلند آواز میں درود پڑھیں۔ توجہ ہے نا؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں، کسی نامحرم کو دیکھتے ہیں یا گالی دیتے ہیں، منہ سے گالی دیتے ہیں، یا مثلا مال کھاتے ہیں حرام، یا کسی کی ناموس کا مال کرنے میں ذہن میں سوچتے ہیں، کسی طرح بھی ناموس ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے ایک ہی قسم کی، مگر مومن کی حد تک کرتے ہیں، مومن کو مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، بہت سارے معاشرے میں ہمارے فیکٹرز چل رہے ہیں۔ تو اس وقت مولا فرماتے ہیں تم گناہ کرتے ہیں۔ گناہ ہوتا ہے ریس، تمہارے اور ہمارے درمیان کیا ڈال دیتا ہے؟ ہم تڑپتے ہیں کہ یا اللہ یہ فاصلہ مٹا۔ ہم تمہاری بربادی کی دعا نہیں کرتے، ہم تمہاری نابودی کی دعا نہیں کرتے، ہم تمہاری بے ہدایتی کی دعا نہیں کرتے۔ حضرت حجت کی توقیع میں موجود ہے
کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ تو عزادار ہے میرے جلد، یہ تو حسین پہ رونے والا ہے، یا اللہ جلدی نہ کرنا، اس پہ عذاب نازل نہ کرنا، اس کو رزق کی تنگی نہ دینا، بھول گیا ہے، دنیا کے اس میں آ گیا ہے، دنیا کے دھوکے میں آ گیا ہے، یا اللہ میری وجہ سے رک جانا، یہ میرا ہے۔ جیسے عباس کو کہا تھا حسین نے، اور جب آئے تھے تو تلوار نکالنے لگے تھے تو حسین نے کہا تھا عباس رک جاؤ یہ ہمارا ہے۔ اسی طرح حجت فرماتے ہیں کہ تم جب گناہ کرتے ہو دور ہو جاتے ہو، ہمارے پاس ہماری روح رہتی ہے، عمل تمہارا دور ہو جاتا ہے، روح تمہاری ہم سے دور کبھی، ہم دیکھ رہے گناہ کرتے ہیں لیکن مولا سے ڈر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ہم مولا کا معذرہ انکار کر کے آ جاتے ہیں، نہیں، ہم کہتے ہیں مولا معافی چاہتے ہیں، مجبور ہے، یہ مسئلہ ہے، روح ہماری ادھر ہی رہتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم اپنے عمل کو روح کے ساتھ رکھا کرو، کیونکہ جب تم روح کو جدا کرتے ہو نا، عمل کو جدا کرتے ہو اپنے روح سے، تو ہمیں اس بات کی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں تکلیف نہ دیا کرو، گناہوں سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے۔ عزیزان محترم، بس یہی رحمت تھی آپ کے لیے، قبلہ تشریف فرما ہے، 12 محرم ہے، 10 تک آپ نے شہدائے کربلا کا ماتم کیا ہے، اب جو ماتم اور مشکل شروع ہوئی نا اہل بیت کے گھر میں، اداکاروں زیارت ناہیہ کا جملہ ہے کہ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میں خون کے آنسو روتا ہوں، خون کے آنسو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کسی عارف نے پوچھا تھا مولا آپ کب خون کے آنسو رونا شروع ہوئے، کس واقعہ میں آپ خون روتے ہیں؟ کہا علی اکبر پہ، کہا بڑا غم تھا، کہا علی اصغر پہ، کہا بڑا غم تھا، کہا عباس پہ، کہا بڑا غم تھا، کہا حسین سے زمین پہ آنے پہ، کہا بڑا غم تھا، لیکن کہا کہ جب شام غریباں ہماری دادی زینب کے سر سے چادر اتری ہے نا، جب چادر اتری ہے تو اس کے بعد اس واقعہ پہ میں خون روتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں میں نماز شب میں دعائیں کرتا ہوں میرے مومنوں کو، میرے شیعوں کو پیغام پہنچا دینا، میں دعا کرتا ہوں 3 لوگوں کے لیے، ایک وہ ہے جو حسین پہ گریہ کرتے ہیں، ہر نماز شب میں میں مہدی ایک مومن کا نام لیتا ہوں، میں قادر ہوں، اللہ نے مجھے قادر بنایا ہے، اس کے باپ کا نام لے کے رحمت بھیجتا ہوں، کہتا ہوں یا اللہ اس آنکھوں پہ رحمت کرنا، یہ میرے حسین پہ گریہ کرنے والے ہیں۔ اور دوسرا جو میرے انتظار میں اچھی زندگی گزارتے ہیں، میری اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں اور میرا انتظار کر رہے ہیں، میرا حیا کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، میرے بارے میں بس سنا ہے، پھر بھی اتنا مؤدب ہے، حیا کر رہا ہے، یا اللہ اس میں اپنی رحمت نازل فرمانا۔ اور تیسرے نمبر پہ مولا فرماتے ہیں کہ جو زینب کی حجاب کو روتا ہے میں اس کے لیے بڑی دعائیں کرتا ہوں، کیونکہ یہ زینب کا حجاب ہے جو لوگوں میں غیرت پیدا کرتا ہے، اور غیرت ایک ایسی چیز ہے کہ جو میرے ظہور کا ذریعہ بننے والی ہے۔ عزیزانو ایک میرے پاس کتاب ہے جس کا نام ہے رأس الحسین، حسین کا سر، بڑا مختصر مصائب پڑھوں گا، زیادہ لمبا نہیں پڑھوں گا، عبادت ہو گئی، قبلہ میں بھی پہلے بہت اچھا مصائب پڑھا، قبلہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، آپ کافی دن سے مصائب سن بھی رہے ہیں، لیکن میں وہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے رأس الحسین، جس کا ترجمہ ہے حسین کا سر۔ عزیزانو اس میں 2 مکالمے لکھے ہوئے ہیں کہ بدن مطہر نے سر سے کہا، سر نے بدن سے کہا، دونوں کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ قبلہ نے بیان کی بدن حسین کی کیا حالت تھی۔ آج 12 محرم کو
اجاز امامت سے مولا سجاد نے بدن اطہر کو کیسے جمع کیا تھا۔ اللہ روایتیں موجود ہیں، مولا سجاد فرماتے ہیں اگر میں امام نہ ہوتا تو مجھے پتہ نہ چلتا کہ حسین کا بدن کہاں کہاں بکھرا ہوا، کہاں کہاں بکھرا ہوا ہے۔ کچھ تلواروں کے نیچے تھا، کچھ نیزوں کے نیچے تھا، کچھ پتھروں کے نیچے تھا، مختلف جگہوں میں بکھرا ہوا تھا۔ حسین کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، حسین کا سینہ ٹوٹا ہوا تھا، حسین کی ہڈیاں جدا تھی، حسین کے بدن کا کوئی حصہ سلامت نہیں تھا۔ ہزاروں انگلیاں کٹی ہوئی تھی، ایک انگوٹھی کی خاطر ظالم نے خنجر سے حسین کی انگلیوں میں وار کیے ہوئے تھے۔ ہزاروں یہ تو بدن کا تھا۔ مولا نے کیا کیا؟ اجازت امامت سے آئے، آگے ایک دفعہ اپنے بابا کا بکھرا ہوا لاشا جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ایک چٹائی میں رکھا، چٹائی میں رکھنے کے بعد ایک قبر بنائی، قبر بنا کے رکھ کے قبر کو بند کر کے شہادت کی انگلی سے آج کے دن میں لکھا ھذا قبر عطشان، ہائے یہ پیاسے کی قبر ہے، قیامت تک کے لیے جو بھی اس قبر میں آئے گا حسین کی پیاس کو یاد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سر حسین کا کیا ہوا؟ بدن کا سفر تو تمام ہوا، جیسے بھی ہوا یہ دفن ہو گیا، لیکن سر کا سفر جاری رہا۔ سر کو کیا کیا دیکھنا پڑا؟ سب سے پہلا سفر صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ جب زلفوں میں ہاتھ نہ لینا شبر لے، حسین وقت جانا صاحب بھی پڑھتے تھے، بزرگ عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حسین کا سر جدا کرنے کے بعد اس ظالم نے کیا کیا؟ شبر نے دیکھا کہ سامنے عمر ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کہا یہی سر تھا، میں کیسے پڑھوں؟ زہرا نے لال کا سر زمین پہ پھینک دیا، کہا یہی سر تھا جس کے لیے کہہ رہے تھے کہ اس کو جدا کرنا ہے، پھر سر کو اٹھایا، کئی مرتبہ حسین کا سر زمین پہ گراتا رہا۔ اللہ تھوڑی دیر گزری، کہا کہ ایسا ہے کہ ہم نے ابن زیاد کو جلدی خبر دینی ہے کہ حسین کو ہم نے زین سے اتار دیا ہے۔ اللہ اس ظالم نے ایک رسی لی، رسی لینے کے بعد حسین کی گردن سے گزاری، گزارنے کے بعد دو روایتیں ہیں، ایک نومرہ کی روایت ہے، ایک رسی کی روایت ہے، لے کے حسین کا سر نومرے میں ڈال دیا، گھوڑا دوڑتا رہا، ایک دفعہ سر زانوں پہ لگتا رہا۔ فاطمہ نے کہا بابا میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ اللہ آپ نے کیا اگلی منزل بیان کر رہا ہوں، پھر مختصر کر رہا ہوں۔ جب یہ ملعون، اس کا نام تاریخ نے خولی لکھا ہے، جب یہ پہنچتا نا کوفے کے باہر تو کوفے کا دروازہ بند ہو چکا تھا، شام ہو چکی تھی، اس کی بیوی کوفے کے باہر رہتی تھی جس کا نوار نام لکھا ہے روایتوں میں۔ اس نے کہا میں رات یہاں قیام کرتا ہوں، قیام کرنے کے بعد میں صبح سر لے کے ابن زیاد کے پاس چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نوار کے گھر میں آ جاتا ہے، نوار سے مولا نے وعدہ بھی کیا ہوا تھا، نوار میں 10 محرم کا دن گزرنے کے بعد شام کو تیرے گھر میں مہمان رکوں گا۔ نوار انتظار کرتی رہی، زہرا کا لال آیا کیوں نہیں ہے، مضطرب سی، پریشان تھی۔ یہ ظالم جب شہر میں داخل ہوتا ہے نا تو ایک دفعہ نوار سے کہتا ہے کہ میں جنگ کر آیا ہوں، ہم جنگ جیت آئے ہیں، ہم جو ہے وہ مار آئے ہیں مارنے والوں کو۔ اس نے کہا کس کو مار کے آئے ہو؟ میرا دل بڑا پریشان ہے، میرے دل میں سکون نہیں ہے۔ کہتا ہے تم میرے لیے کھانا لاؤ۔ جب یہ کھانا لینے کے لیے گئی ہے، اس ظالم نے دیکھا حسین کا سر کہاں چھپاؤں، صحن میں تندور تھا، تندور کا ڈھکنا اٹھایا، غریب کربلا کا سار تندور میں رکھ دیا، تندور میں سر کا آنا تھا، بند کر کے اس نے کھانا زہر مار کیا۔ بی بی نوار بڑی پریشان تھی، یہ ظالم
کے بعد بی بی نواز روتی رہی، کہتی مولا مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ کیا ہوا؟ ایک دفعہ ذہن میں نکل